نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات کرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ دو صفات پیدا ہو جائیں تو وہ جنت والا انسان ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان کا ہونا۔ ایمان بنیادی چیز ہے، اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ہونا، یعنی نیک کاموں کا ہونا۔ تو جس کے پاس ایمان کا سرمایہ ہے اور نیک کاموں کا ذخیرہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ ایسا انسان جنت والا ہے۔ اب تک چونکہ ذکر یہودیوں کا چل رہا تھا تو یہودیوں کے اندر نہ تو ایمان تھا اور نہ اعمال صالحہ تھے، اس لیے مولا جل شانہ و عم نوالہ نے ان کے لیے جہنمی قرار دے دیا اور فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، لیکن وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے رہیں اور پھر ان کو نکال دیا جائے، نہیں، بلکہ جنت کے اندر ہمیشہ رہنا ہے۔ کبھی وہ جنت کی نعمتیں فنا نہیں ہوں گی اور نہ جنتی کو جنت سے باہر کیا جائے گا۔ حضرات کرام، والذین آمنوا، اس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جو ایمان اور اعمال دونوں سے خالی ہیں، نہ تو ان کے پاس ایمان ہے نہ ان کے پاس اعمال ہیں۔ ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ اور دوسرے وہ کہ جو ایمان اور نیک اعمال دونوں رکھتے ہیں، ان کے پاس ایمان بھی ہے اور اعمال صالحہ بھی ہیں۔ ان کا ذکر مولا رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہیں۔ اب دو فریق باقی بچے، ایک وہ کہ جن کا ایمان درست اور اعمال خراب ہیں، یعنی فاسق مسلمان، کہ ان کے پاس ایمان تو ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے بھی ہیں زبان سے، دل سے مانتے بھی ہیں، لیکن ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو یہ فاسق ہوئے۔ چونکہ یہ اگلے دونوں فریقوں سے ملے ہوئے ہیں، یعنی عقیدے میں تو یہ مسلمانوں کی طرح ہیں
اور اعمال میں کفار کے مشابہ ہیں، لہذا ان کی جزا بھی دونوں فریقوں کی جزا سے ملی ہوئی ہوگی۔ یعنی کچھ دن تو یہ جہنم میں رہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو داخل فرمائے گا۔ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر نکال کر ان کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ یہ حکمت باری تبارک و تعالی کے خلاف ہے، بلکہ حکمت باری تعالی تو یہ ہے کہ وہ گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے، اٹھے ہوئے انسان کو گراتا نہیں ہے۔ مولا جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بہت سارے فوائد ہمیں عطا فرمائے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ایمان نیک اعمال پر مقدم ہے۔ انسان کتنے ہی نیک کام کرے، کتنے ہی اچھائیاں کرے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر وہ اعمال صالحہ لغو اور بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو بنیادی چیز ایمان کا ہونا ہے۔ جب ایمان کی زمین ہمارے پاس ہوگی تو پھر اس کے اندر ہم اعمال صالحہ کی عمارت تعمیر کریں گے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی زمین کے اوپر اعمال صالحہ کی عمارت کیسے قائم ہوتی ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ ایمان کی زمین کے اوپر نمازیں قائم کر کے، مال کی زکوٰۃ ادا کر کے، حج کر کے، رمضان المبارک کے روزے رکھ کے، یہ ایک ایسی عمارت تعمیر ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ اس کو پکا صالح مومن قرار دے دیتا ہے۔ مولا رب العزت نے دوسرا فائدہ ہمیں یہ عطا فرمایا کہ ایمان کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، لیکن نیک اعمال کے بغیر جنت تو ملے گی، مگر اس کا عذاب سے بچ جانا یہ یقینی نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس ایمان تو ہے مگر اعمال نہیں کیے اس نے، تو مولا رب العزت اسے عذاب سے محفوظ کر دے تو یہ یقینی نہیں ہے۔ ہاں، کرم خداوندی کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رجوع برحمت ہو جائے اور اس کو اپنی نعمتوں سے نواز دے، تو بھلا مولا کی نوازشات کو کون رو سکتا ہے؟ حضرات اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کلمہ طیبہ کو زبان سے پڑھیں، اس کا زبان سے اقرار کریں اور دل سے تصدیق کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی ذات کو متصف کریں۔ ایمان کے ساتھ جو اعمال ہوتے ہیں اور نیک اعمال، تو پھر اللہ جل شانہ و عم نوالہ دنیا کے اندر بھی سرخروئی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نہ فطری طور پر انسان دوزخی ہے، نہ فطری طور پر جنتی ہے۔ انسان ایمان کے ساتھ جیسے کام کرتا ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ وافضلها قول لا الہ الا اللہ
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایک شاخ تو اس کی یہ ہے لا الہ الا اللہ، زبان سے کہے دل سے تصدیق کرے، اور دوسری شاخ اس کی ہمیں تو بہت معمولی معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں اس کا بڑا درجہ ہے، اور وہ ہے انسان کے اندر حیا اور شرم کرنا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی غلطی کے اوپر کسی انسان سے نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، اسی کا نام حیا ہے۔ حقیقت میں حیا نام ہے اس چیز کا کہ جہاں پر اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی نافرمانی ہو جائے، اس کی ذات اور صفات کے سلسلے میں کوئی غلطی ہو جائے تو انسان شرمندہ ہو، اس کے اوپر اس کو ندامت ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو رجوع ہو جائے۔ حقیقت میں اسی چیز کا نام حیا اور شرم ہے۔ آج افسوس تو یہی ہے کہ ہم پے در پے غلطیاں کرتے ہیں مگر ہمیں ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان بہا وفوز العابدی ونسیت ان اللہ اخرج آدم منہا الى الدنیا بذنب واحد۔ تم پے در پے گناہ کر رہے ہو اور امید یہ لگائے بیٹھے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خطائے اجتہادی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تھا۔ تو عزیزوں، اپنے ایمان کو ہم درست کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک کام کریں، مذہب سے جڑیں۔ مذہب سے وابستگی ہمیں دنیا کے اندر بھی عروج عطا کرتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخروئی عطا کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں قوم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ لہذا مذہب کو چھوڑ کر بے دینی اختیار کر لینا، لا مذہب ہو جانا، یہ دنیا کے اندر بھی زوال ہے اور آخرت کے اندر بھی زوال ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دائمی ترقی چاہتے ہو اور مزے کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو تم یہ صفات پیدا کرو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک کام۔ لہذا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ یہ نہیں کہ جیسے دنیا کے اندر ایک وقت تک رہے اور اس کے بعد مزے اڑائے یا جس طریقے سے بھی زندگی گزاری پھر فنا ہو گئی وہ زندگی، لیکن جنت کی زندگی کبھی فنا نہیں ہوگی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔